اس طرح کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا؟ اب ہمیں قرآن کے ترجمے کا ہی نہیں پتا، ہم نماز میں اگر تلاوت کر رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے تو اس کا لطف ہی الگ آئے گا، اس کی روح ہی الگ آئے گی۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ گمان کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، اللہ سے ہم کلام ہوں، تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جیسا اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ سورۃ الفاتحہ اس کی کیا شان ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں بس یہ پتہ ہے فاتحہ، اس کا لغوی معنی پوچھا جائے کہ اس کا کیا فاتحہ کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو الحمدللہ یہاں پر دوستوں نے اہتمام کیا ہے، آپ کو تراویح بھی ماشاءاللہ دوست مل کر پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلاصے قرآن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دوست جو ہے وہ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئیں کہ ماشاءاللہ خلاصۃ القرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اپنے سورت میں قرآن کریم کا ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ، اس کو جو ہے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام جو ہے وہ کتاب کی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کے سینکڑوں نام لکھے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ کرام کا ایک گرو جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہوا، اور پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو پیدل سفر کرتے تھے، بڑے قبیلے آتے تھے، تو قبیلے کے سردار سے کچھ جو ہے بچھو نے ڈس لیا، تو ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو جو ہے وہ بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ گئے، اور ایک صحابی گئے اور انہوں نے جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کو دم کر دیا۔ یہ تو پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب بچھو نے ڈسا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کو دم کر رہے ہیں، پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو بزرگان دین قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں، صحابہ کا طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کہاں چیزیں دین میں کہاں سے آ گئی، تو یہ تو صحابہ نے کہاں سے کر دیا۔ پھر آگے پتہ کیا تفصیل ہے، آپ آگے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ ماجرا رکھا گیا۔ پھر جب صحابی نے ان کو یہ دم کی تو وہ بڑے صحت یافت ہو گئے، اور انہوں نے بڑا سارا ان کو مال دے دیا، بکری کے جو ہے بڑے دے دیے۔ یہ ماجرا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا گیا کہ بھائی سورۃ الفاتحہ انہوں نے پڑھی اور پڑھ کے دم کر دی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا کہ بچھو نے ڈسا تھا اور وہ شفایاب ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہو، اور ان میں سے میرا بھی حصہ ہے، کیونکہ سکھائی کس نے؟ آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو بزرگان دین دم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ السبع المثانی بھی آیا ہے قرآن کہ 7 ایسی آیات ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس آیت جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان 3 مرتبہ غالباً رویا تھا، اس میں جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو جب بھی وہ رویا تھا اس میں سر پر خاک ڈالی تھی، کیونکہ یہ ایک بہترین نچوڑ ہے، اور قرآن کریم کی تمام مضامین اس کے اوپر ٹچ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، رسالت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کے راستے میں چل رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے مقام پر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین اور شہداء، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بے شمار مضامین ہیں۔ بعض علماء ائمہ نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ کے آپ مضامین دیکھیں تو پورے قرآن اس کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسان انداز میں خلاصتاً آپ کو 10 سے 15 منٹ میں جو ہے پیش کیے جائیں گے۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم 5 چیزوں پر گھوم رہا ہے، 5 چیز اس میں گشت کی جا رہی ہیں، 5 علوم بیان کیے جا رہے ہیں، بالکل نچوڑ رکھ کے سامنے رکھ دیا۔
فرمایا علم المخاصمہ جسے کہا جاتا ہے 5 علوم، فرمایا پہلا علم ہے علم الاحکام، علم الاحکام جسے ہم فروعی احکام کہتے ہیں، اصلی عبادات کہتے ہیں، یعنی وہ احکام جس کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ سے۔ کس سے ہے؟ فقہ۔ اب قرآن کریم میں کوئی پوچھ لے کتنے احکام نازل کیے گئے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، اس کے علاوہ ہمیں بس پتہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزیں جو کرنی ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے؟ قرآن کریم میں علماء فرماتے ہیں 500 کے قریب احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ میرا قرب حاصل کریں، الا لیعبدون او لیعرفون، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ 500 کے احکامات کیا ہیں تو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ تو ماشاءاللہ یہ 30 دن کا آپ کے پاس ایک پیکیج آ گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے۔ پہلا کیا ہے؟ علم الاحکام، بولے علم الاحکام، اس سے مراد کیا ہے؟ فقہی جتنے بھی معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے ہیں اور جو نہیں کرنے ہمیں پتہ چل جائے۔ پھر دوسرا علم ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، قرآن کریم آپ پڑھیں آپ کو بڑا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف، کس طرح یہ زمین اور آسمان بنائے، کس طرح پہاڑ رکھے، کس طرح جو ہے وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہیں نشانیاں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ پھر علم التذکیر بأیام اللہ، آپ قرآن کریم کو اٹھائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام رکھے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے، جسے